الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر ذی وقار پیکر اخلاص یادگار اسلاف عالم ربانی جناب حضرت مولانا محمد افضل فانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ سامعین ذی وقار اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اردو یا سرائکی اعلان تساں احبام سماعت کر چکے ہو تقریباً 9 سال دی طویل مدت تو بعد دوبارہ اللہ کریم نے اس مقام تے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ وقت دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے
تو ساں دوستاں بزرگاں نو بھی ندر آ رہی ہے اور میں نو بھی ندر آ رہی ہے۔ میں رب العالمین دی رضا واسطے اج دی اس دینی محفل دے عنوان نو سامنے رکھ کے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق چند گزارشات کر رہی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دشمنان اسلام نال جہاد ہوئے اور جہاد ہون تو بعد انہاں دا جیرا مال مسلمانہ دے قبضے وچ آوے اس مال نو شریعت دے اندر سدیندن مال غنیمت۔ مال غنیمت دی تقسیم دا اللہ نے طریقہ کار بیان کیتا ہے داویں سپارے دے بالکل شروع وچ۔ 5 حصے کرنے اس مال غنیمت دے، 4 حصے مجاہدین واسطے تے 5ویں حصے وچوں اللہ دا حصہ جڑا بیت اللہ شریف تے خرچ کرنا ہے، مساجد تے خرچ کرنا ہے، تے اسے 5ویں حصے وچوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی رشتہ داراں دا حصہ، یتیماں تے مسکیناں دے مسافراں دا حصہ۔ صحابہ کرام دا دشمنان اسلام نال مقابلہ ہویا اور جہاد والا اے سلسلہ مکمل ہون تو بعد جڑا انہاں دا مال قبضے وچ آیا، آپ نے اس مال دا ڈھیر لوا چھوڑا۔ 5واں حصہ وکھرا تے 4 حصے مجاہدین دے درمیان آپ تقسیم پہ کریں دے آنے۔ تقسیم دے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جرا سامان دا ڈھیر لگا ہویا ہے، اس دے اندر ایک قیمتی چادر رہی، بڑے سونے اس دے نقش و نگار ہن، او چادر کی دے گئی ہے۔ جرے سامعین ہن انہاں سامعین وچوں او بندے بھی کھڑوتے ہن جنہاں نو قرآن مجید نے منافقین دے نال یاد کیتا ہے۔ انہاں وچوں ایک بندہ بول پیا کہ اتو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن بھئی چادر کدے گئی؟ ہو سکتا ہے چادر آپ نے چوا کے اپنے استعمال واسطے اپنے گھر بھی چھوڑی ہو گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ کا وکھرا ہو چکا ہے۔ اے 4 حصے تا مجاہدین دے ہن، چادر آپ نے انہاں دے حصے وچوں چوا کے گھر بھی چھوڑی ہو سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا صبر دا گھٹ بھر گئے، رب العالمین چپ نہ رہا۔ قرآن پاک دا مقام نازل ہو گیا، سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی سورۃ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 161 دن میں انگلی رکھی ہوئی ہے، زیارت کرو۔ 3 چیزاں ایسی ہیں کائنات وچ جنہاں نوں اکھیاں نال ویکھنا بھی ثواب ہے، بیت اللہ شریف نوں اپنی اکھاں نال ویکھنا بھی ثواب، والدین نو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب، تے رب العالمین دی کتاب قرآن مقدس دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، الزام لاؤن والے
دھیان نال جملہ سننا ہے. الزام لاؤن والے الزام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے لایا. آپ نے چادر چوا کے اپنے گھر میں چھوڑی اسی. تے رب العالمین نے صفائی سارے انبیاء علیہ السلام دی بیان کر چھوڑی. فرمایا کائنات والو خبردار خبردار، میں اللہ کریم دا کوئی پیغمبر بھی خیانت کرنے والا بن کے نہیں آیا. جس ویلے میں اللہ دا کوئی پیغمبر خیانت نہیں کر سکتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مسلمان دے مال دی خیانت کر سکتے ہیں. وما کان لنبی یغل. امیر صاحب دوجی قرات ہے، قاری صاحب یہ دوئی قرات ہے یغل. مانا سنیں خیانت کرنا تا بعد دا معاملہ ہے. اللہ دے کسے پیغمبر دو خیانت دی نسبت کرنا بھی جائز نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیانت دی نسبت کرنے والے ہو تو انہوں تعالیٰ دا شکر کرنا چاہیے. کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ تو عطا کیتا ہے. اے میں ربط بیان کیتا ہوں کتنی عظمت والا پیغمبر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. خیانت دیاں گلہ کرنا دیو شکر کیوں نہیں کرے دے. کتنا عظیم پیغمبر تولے حصے دے اندر آئے ہیں. بیٹا جلدی کرو، میری توجہ خراب ہوں دی. مہربانی تھوڑی تشریف رکھو میرے ایک ہو جی. کتنا عظیم پیغمبر تھوڑے حصے دے اندر آئے. میں نے اللہ مردی قسم ہے میں اللہ ایمانداروں دے بڑا احسان کیتا ہے. اللہ کے احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا. میں اللہ ایمانداراں وچ بڑی عظمت والا پیغمبر بھیجے. رسولا اے جنیا دو ابراہیم تنوین برائے تعظیم عظیم و شان پیغمبر بھیجے میں اللہ ایمانداراں وچ. اسی گل نو کھولا سارا سبق اسے ادھر ویسی ایک اشارہ کرنے لگا دوستوں دی خدمت وچ. عظمت والا پیغمبر میں اللہ کریم نے بھیجا ہے. کتنی عظمت والا پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک تو باہر تشریف کھلیں. مکہ شریف دی پتھریلی زمین تے آپ چل دے جا رہے ہیں. اے میرے سامنے آخری پورا تے سورت دانا ہے سورت البلد. فرمایا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے پہلی دعایا سورت البلد آخری پارا. میں اللہ نو مکہ شریف دی قسم ہے. اللہ پہ مکہ شریف دی قسم کیوں چاہیے. اتا زمزم دا چشمہ ہے, اتا خانہ کعبہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم دے نشان والا پتھر ہے, صفا پہاڑی ہے, مروہ پہاڑی ہے, مینا مزدلفہ تے عرفات میدان ہن, جبل رحمت جبل نور ہے, غار سورے تے غار ہرائے. اللہ نے فرمایا نہیں اے ساریاں چیزاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے بھی مکہ شریف کے اندر موجود ہن پیاں. آج میں اللہ مکہ شریف دی قسمہ کیوں چہدہ پیاں. فرمایا میں اللہ مکہ شریف دی اس واسطے قسم ہے جو مکہ دی پتھریلی زمین نال میں نے محبوب دے قدم لگے ہوئے. قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک, وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ
وسلم چلتے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ دی زمین تے آپ فرمانے چلتے جلدے میں پہنچا وادی پتھا وچ اے مکہ شریف کے اندر ایک وادی ہے اللہ دے حکم نال تو فرشتے آسمان تو زمین تے تلے اترین اے میرے سامنے سولواں پڑا تے سورت دا نام ہے سورت مریم فرمایا ماما لا تنزل الا بامر ربک آیت نمبر 64 سورت مریم تے 16واں پارہ میں گلی رکھی ہوئی ہے جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے یہ تو فرشتے زمین تے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اللہ کریم دے حکم نال ایک فرشتہ حکم دے من والا دعا فرشتہ تعمیل کرن والا حکم دے من والے فرشتے نے آکھے ترازو لیا ترکڑی آخنے ترازو فرشتہ ترازو دے ترکڑی لے کے آئی ہے حکم دے من والے فرشتے نے آکھے ترکڑی دے ہی کپڑے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھا آپ فرمائے منو بٹھا دیتا گی ایک پرڑے وچ سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بٹھا سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بٹھا دیتا گی ہے حکم دے من والے فرشتے نے آکھے سن ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ذرا ترکڑی نو چاہتے وزن کر آفرین فرشتے نے ترکڑی نو چاہیا ایک بندے دا وزن ہلکا ہو گیا تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن زیادہ ہو گیا حکم نے من والے فرشتے نے آکھے نہیں آپ دے سامنے لے پڑھنے وچ 10 بندے بٹھا تے وزن کر 10 بندے بٹھا کے سن ہو ہن وزن کر جس ویلے وزن کیتا گیا ہے وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا فرشتے کے آپ دے سامنے والے پڑھنے وچ 100 بندے بٹھا کے جس ویلے وزن کیتا گیا ہے وزن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا حکم دے من والے فرشتے نے آکھے سامنے پڑھنے دے اندر 1000 بندے بٹھا ترازو کتنا بڑا ہو سی جتے پرڑے وچ 1000 بندے بٹھا دیتے گئے سارے عقل جگل آوے یا نہیں سارا ایمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے ایک 1000 بندہ سامنے والے پرڑے وچ بٹھا کے جس ویلے فرشتے نے ترکڑی نو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے ایک 10 100 تے 1000 وزن 1000 بندہ نے مقابلے وچ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا حکم دے من والے فرشتے نے آکھے بس کر 4 تجربے کیتے سے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے پہلے انسان گزر گئے آج تو لے کے قیامت تک اتنے انسان آمڑے نا پہلے دے بعد والے سارے انسان جمع کر کے راہو دے پرڑے دے اندر بٹھا دیتے منین ساری کائنات انسان مل کے بھی حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اشارہ کی تھا تو انہوں تا الٹا شکر کرنا چاہیے دہائی کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ کریم نے بھیجے ایماندارہ ویچا تو ساتھ چاندرنیاں گلنا شروع کر دیتی ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا بڑی عظمت والا اللہ نے پیغمبر بھیجے تے پیغمبر ہے کون فرمایا من انفسہم اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے پیغمبر ہے ایماندارہ دی جنس وچوں اور سادے الفاظ جنہ دے کول پیغمبر آئے او بھی انسان تے آمن والا پیغمبر بھی عظیم الشان انسان 17واں پارہ حوالہ میں بھی کھینا انصاف تو سن کر گئے اے میرے سامنے 17واں پارہ
آخری صفحہ سورۃ الحج آیت نمبر 75 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یہ حوالہ ہے نمبر 75. سارے ساتھی نظرہ میں لو لاؤ میری اتنے انگلی لکھو. ترے مخلوقات ذوی العقول انسان ایک فرشتے دو تے جنات ترے. بولی سمجھ آتی پئی ہے. 17واں پارہ فرمایا میں اللہ کریم نے رسول چنے انساناں وچوں تے میں اللہ نے رسول چنے فرشتہ وچوں. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. فرشتہ میں یہ رسول چنن دا کیا مطلب؟ جیرے فرشتے نو اللہ وحی دے کے اپنا پیغام دے کے پیغمبر تو بھیجے اس کو فرشتہ رسول آکھ دے ہوں گے نا. پیغام لے کے جاون والا قاصد بن کے آون والا اللہ نے رسول چن. میری انگلیاں ویکھنی ہیں نظرہ تلے نہیں لاؤنی خیال. اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں اللہ رسول چنے انساناں وچوں. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. 7واں پارہ سورۃ انعام سورۃ الانعام یہ میرے سامنے آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے. فرمایا بلا اقول لکم انی ملک. میری انگلی حوالے دے اتے اور غور کریں میں خلاصہ سنانے لگا ہی کہ جملے وچ جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول لکم انی ملک. میں آمنہ دلال نورانی فرشتہ بھی کوئی نہ. امیر صاحب جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں. انسان وچ لوگ مندے نہیں. قرآن ہے کھولی بیٹھا نوٹ کر دو. جنہ وچوں اللہ رسول اللہ فرشتہ جو بڑا نہیں انسانوں میں حوالہ لکھا ہے. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. اللہ رسول بنایا فرشتہ وچوں دے انسانوں وچوں. فرشتہ وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں. ولا اقول لکم انی ملک تے انسان وچ لوگ منتے نہیں. پیغمبر کیا کرے؟ پیغمبر دی انسانیت بشریت دا انکار رسالت دا انکار ہے. یہ میرے سامنے آخری پر دین جھگڑے دا نا نہیں بھی سے دین تا پیار محبت دے سمجھن سمجھاون دا نا ہے. آخری پر تے سورت دا نام سورت الضحیٰ. یہ میں آیت نمبر 6 دے اتے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا یجد کا یتیما فآوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمن جانورہ وچوں یتیم اس نو سدے نے جس دی اماں مر ونجے. بچہ پیدا ہویا بکری مر گئی. بچہ بچی پیدا ہوئے تے گاں مر گئی. انسان وچوں یتیم ہو دے. میں الفاظ محتاط بولن غور کرے. جوان ہون تو پہلے جدا ابا دنیا تو ٹر ونجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ دے پتن وچن اللہ نے آپ دے والے نو دنیا تو رخصت کر چھوڑا. آپ نے دنیا تے اب کھولی. ابا جان دنیا تے موجود کوئی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گئے؟ علم یجد کا یتیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہن. اما ہائی ابا دنیا تو چلا گیا. 4 سال دے ہوئے تے ماں جان بھی دنیا تو رخصت ہو گئی. اب آپ جھگڑے دی بات ہی نہیں. میں ادب نال
سوال کیتے بھائی جان میلاد دا کیا مانا؟ مولوی صاحب تو میلاد دا مانا نہیں آندا، ولادت میں کیا جانوی گل سمجھ نہیں، یہ عربی دا لفظ ہے۔ مولوی صاحب پیدائش میں کہ فارسی میں سمجھ نہیں کہ منا والدہ دے پینڈ بھی جو پیدا ہونا، دل دی تختیاں دے دوستوں میرے لفظ لکھنے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ دے پینڈ بھی جو پیدا ہوئے، اساں خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی جان ادب نال ہاتھ جوڑ کے میں سوال کرن لگا، جس دی ذات نور ہوئے او والدہ دے پیڑ بھی جو پیدا نہیں تھی نہ ہوگا، تیرا والدہ دے پیڑ جو پیدا ہوئے او دی ذات نور نہیں ہوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا والدہ دے بطن میں جو پیدا ہوئے، والد کوئی نہیں دنیا تے موجود، آپ کیا پڑھ گئے علم یجد کا یتیمہ، یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مننا ہے، ابا بھی مننا پوسی امہ بھی مننی پوسی، ابا ہائی تے دنیا تو ٹر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے، یتیم مننا ہے، ابا بھی مننا پوسی تے امہ بھی مننی پوسی، تے جہاں دی ذات نور ہوئے اندہ ابا بھی نہیں ہوندہ امہ بھی نہیں ہوندی، او یتیم نہیں ہو سکتا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ بتا میں چلا بنیا کوئی دوست آنو آکھے مولوی صاحب بڑے حوالے بھی کھیل آئی، یہ حوالہ کیوں نظر نہیں آیا؟ چھیمہ پارا سورت دنا سورت المائدہ، اے میرے سامنے سورت المائدہ تین نمبر 15 کھلی ہوئی ہے، فرمایا نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15 سورۃ المائدہ دے 6واں پارا، لوگوں اللہ کی طرفوں تھوڑے کو نور آ گیا، نور دا مانا روشنی، اے بھی سامنے روشنی ہے، اے اتے بھی روشنی ہے، چاندر دی بھی روشنی ہے، سورج دی بھی روشنی ہے، ستارہ دی بھی روشنی ہے، کیری روشنی اللہ صدے کو لوائیے، اللہ فرمائے وا کتاب مبین، اے درمیان علی واؤ تفسیریہ ہے، پچھلی گل نو سمجھاون والی، پچھلی گل نو کھولن والی واؤ، کیرا نور تے کیری روشنی کو لوائیے، فرمایا کتاب مبین، یہ قرآن کتاب نور بن کے آئے، چلو یار کسے بھائی دی تسلی نہ ہوئے، اے میرے سامنے 28واں پارا تے سورت دنائے سورت التغابن آیت نمبر 8 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، زیارت کرو سارے بھائی، فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ نال بھی ایمان لے آؤ، نمبر 2 رسول ہی، اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے آؤ، تے نمبر 3 والنور الذی انزلنا، اس نور نال بھی ایمان لے آؤ، یہ نور میں اللہ نے نازل کیتا ہے۔ اگلے جملے تے اور کرنا ہے، کاشت والے کو کاغذ قلم ہوں دے، نوٹ کروا مانے گھرم چیک کروا جھگڑے مکمنینا، میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ، میرے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، میرے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، میرے پیر و مرشد پیر طریقہ سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ، اے قرآن نور تے آمنہ دلال سراج منیر، اس قرآن علی نور تے روشنوں پوری دنیا دے اندر پھیلاون والا چراغ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
کا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ سبق دے آؤ، چادر دی نسبت کروا لے ہو، چادر آمنہ دلال نے اٹھا کے گھر بھیج چھوڑی اسی۔ سبق بھول تو نہیں کیا؟ میرا مزاج ہے میں سبق نال یاد کر ہی رکھنا۔ تو انہوں تا الٹا شکر کرنا چاہیے بھائی، کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ کریم تو اندر بھیجے، تے پیغمبر ہے کون من انفسہم۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل تے آیت نمبر 90 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں نے 6 مطالبے پیش کیتے، اساں تھا تھوڑی تصدیق کرنی ہے، ایمان نہ سلا نام آوے مانا تصدیق آناؤ دے تو سچا تامن رہے۔ 6 سارے مطالبے ہن۔ نمبر 1، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ساری نظرہ دے سامنے ویکھ دیاں مکہ مکرمہ دی پتھریلی زمین وچوں پانی دا چشمہ کڈھو چا۔ دوجا سارا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ساری نظرہ دے سامنے ویکھ دیاں پڑا پورا دے کھجورہ دا باغ تیار ہو منجے، خالی باغ نہیں اس دے اندر پانی دیاں نہرہ بھی جاری کر دے ہو۔ تیسرا سارا مطالبہ ہے او تشکت السماء کما زمت علینا کے صفا، نہ منے دے ساڑے تے آسمان دا ٹکڑا چگرا۔ چوتھا مطالبہ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ نو فرشتانوں سارے سامنے لایا، اللہ آپ آنگے سانو آکھے تو سچے پیغمبر ہو سانو تا یقین آوڑے، فرشتے تصدیق کریں تو نبوت دی تا اساں اعتبار کرنے۔ تے پنجواں سارا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، غریب نو اسا اللہ دا سچا نبی نے منے دے۔ ساری نظروں دے ویکھ دیاں تھوڑا سونے دا محل تعمیر ہو ونجے۔ تے 6واں سارا مطالبہ او ترقا فی السماء، آسمان تے چڑھ جا، ولانوں میں نہ لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اساں آسمان تے پر چڑھنا بھی نہیں مرنا، ایک لکھی لکھائی کتاب لیا، اسی لکھایا ہوئے تو اللہ دے سچے نبی ہوتا سنو یقین آسی۔ میں چنگلیاں بیکھو، سر اٹھاؤ سارے ساتھی مہربانی کرو۔ مکہ شریف دی زمینی جو پانی دا چشمہ کڑھنا ایک، انگوراں کھجوراں دا باغ بنا کے بھی نہراں چلاونا دو، آسمان دا ٹکڑا گراونا 3، اللہ دے فرشتہ لے کے آونا 4، سونے دا محل بن جاونا 5، آسمان تے چڑھ کے لکھی لکھائی کتاب لے آونا 6۔ فرمایا قل سبحان ربی، اللہ دی رحمتوں میں نبیر صاحب ساڑے استادوں تے جنہاں سانو قرآن سکھایا ہے۔ میں دوستاں کو پوچھائیں چادریں، جواب یہاں بھی چوسی یا نہ بھی چوسی، یا چادر ہے یا نہیں؟
میں پوچھا یہ نہ کہ جواب یہاں بھی چوڑ ہے یا نہ بھی چوڑ ہے، یس یا نو، 6 مطالبہ دے جواب وچ جواب نہ ہاں وچ نہ وچ، اے 6 مطالبے میں کر سکتا یا نہ کر سکتا، جواب ہاں وچ بھی نہیں تے نہ وچ بھی نہیں، جواب کیڑا ہے؟ قل سبحان ربی، میرا رب شریکاں تو پاکے، اے تا نہ ہائے نہ ہائے۔ اللہ دی رحمتوں میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سارے اکابرین تے سارے بزرگ، اس دے اندر جواب چھپے ہوئے ہیں، سبحان ربی۔ اے جرے 6 مطالبے تساں کیتے ایک کم میں کر سکتا ہوں دا تو میں آمنا دلال اللہ دا شریک بن جاؤں، سبحان ربی، میرے رب دا کوئی شریک نہیں، میں کب نہ کر سکتا، میں کونا حل کنت الا بشر رسول، دو چیزائیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت تے دوئی فضیلت، میں آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم کونا باشرن، اے آپ دی حقیقت، رسولن آپ دی فضیلت، میں آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہاں، لیکن جملہ دھیان نال سنے، حضرت فانی صاحب تشریف فرما میرے بزرگ تے بڑے ہی نا، جیڑا بندہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیاں معمولی بشر سمجھے، اے یہ بندے نو سا مسلمان بھی نہ سمجھے دے، مسئلہ میں ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیکن احسن بشر، بشر لیکن اجمل بشر، بشر لیکن اکمل بشر، بشر لیکن اعلیٰ بشر، بشر لیکن اولا بشر، رب کعبہ دی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا بشر نہ اللہ بنائے نہ قیامت تو نہیں بناوڑے۔ میں مثال سنے نا اور میں سبق کے چلاؤں، اے دیکھو پسینہ میرا، تو آدھے میرے پسینے بھی جو سمیل آوے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے بھی جو اعلیٰ ترین خوشبو آوے، مسلم شریف دے اندر روایات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ ترنہ دے گھر ویچا، آپ دی پیشانی مبارک دوں پسینے دے قطرے تلے ڈھامن لگے، حضرت ام سلیم پسینے دے قطرے تلے نہیں ڈھامن دیتے، شیشی لے کے آپ دے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرن لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھول گئی، فرمایا یا سلیم ماذا تصنعین کے پئی کرنی، حضرت ام سلیم جواب لیتا، حضرت حاضا ارکوک نجلہو فی تیبنا وہو من اطیب التیب، رواہ مسلم، آپ دے پسینے دے قدرے شیشی جمع کر دی پھیاں اپنی خوشبو دے اندر ملا چھوڑے ساں، تے جیری خوشبو بیچ توانے پسینے دے قدرے مل منجن، ساری دنیا دی خوشبو مل کے توانے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ایسا کوئی حضور نو اپنے دیا معمولی بشر سمجھے دے معاذ اللہ۔ امیر صاحب میں ترہ لابدرد کرنا گا دوستوں دی خدمت دیچ، میں نہ کہ میری اکابرین دا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ بھی بے مثال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ بھی بے مثال، حبیب کبریاء دا مدینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا تے مدینہ بھی شان والا۔ یہ مثال بانو سڑی منیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان کرے دیاں، وَذَاتُ یَدِی
على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات مرت بي جمون آكل وتوزع فلم يذهب ريح المسك من يدي حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین جیڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی میں آپ دے سینے تے ہاتھ رکھا اپنی گھر آئیے فرمین کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے اس ہاتھ نال میں کھانا بھی کھان دی رہی وضو بھی کر دی رہی لیکن کئی ہفتے دے کئی جمعے گزرن دے باوجود آپ دے سینے دے جو میں ہاتھ رکھا ہی اللہ نے میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا کوئی معمولی نسبت ہے لاہور سید دا نام مبارک چینل اچھا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذرا جاپ کے مہربانی خوب نام محمد آڑے ساتھی کی زبان بلندران خوب نام محمد اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں پسینہ بھی بے مثال سینہ بھی بے مثال مدینہ بھی بے مثال مشکوہ شریف کے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تو باہر جانے نا جس میں واپسی ہوئے سواری دے سوار ہوئے نا ہر رکھا من حبہا سواری نو تیز جو کرے نیان صحابہ کرام پوچھے نا حضرت سواری کیوں تیز پہ کرے دے کہ مدینہ طیبہ دی محبت میں نو چھکے دی پئیے آپ نے فرمایا جی ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ بھی چاہی کن تو شفیع اللہ یوم القیامہ ان قیامت دے اس ایماندار بندے واسے جس دی موت مدینہ طیبہ بھی چاہی میں اللہ دا معبود سفارشی بن کے کھلو سام کل یاد آئی اور نہ سنے امام مالک رحمت اللہ علیہ زمانہ ہے ایک بندے دی دمانی جو نکلا مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں امام سے فرمائے بندے نو پکڑو جیل دے اندر قید کرو لوگ حیران ہو گئے حضرت اتنی سخت سزا امام مالک رحمت اللہ فرمائے بندہ کا قتل دے قابل ہے میں تو تھوڑی سلام تجوید کی تھی امام صاحب تھوڑی کی میں کیوں قتل کرنے قابل آئی جو میرا دھیان نام سنا ہے میری شرح کی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کیا آنکھیں بندے نے کہ جی مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں امام صاحب فرمایا جیری زمین دی مٹی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگی ہوئے نو مٹی کی میں بری ہو سکتی ہے کوئی نسبت معمولی سبب دیا اِرْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ستواں پارہ سورۃ انعام سورۃ الانعام
سورت دا نام سورت الانام، اے میرے سامنے 7واں پارہ تے آیت نمبر 9، اے ویکھو جی انگلی میں رکھی حوالے دے ہوتے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ مکے والے آکھن لگے کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے کیوں نہیں آیا، نورانی رسول بن کے کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ رسول بن کے آیا تا سمن گھندے۔ اللہ فرمایا میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجا ہاں جا، فرشتہ تو تم انہاں اکھاں نال نظر نہیں آونا۔ تھک گئے ہو؟ نہیں، اگر تو سبق رند ہے، مقصد پارند ہے احمد مصطفیٰ کہ میں 12 تک پابند ہوں۔ تو سنجواب دیو میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجنا، میں فرشتے نو پیغمبر بنا کے بھیجا، فرشتہ تو تم نظر نہیں آونا۔ اور کرے میرے دیکھو تو ساکھنا یہ کیسا رسول ہے جرا نظر ہی نہیں آگا؟ یہ وہاں پیغمبر نظر تو آتا نہیں، فرشتہ تو نظر نہیں آونا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ فرشتہ رسول بنا کے بھیجا پر نظر نہیں آونا، تو انہوں بھی کھاون واسطے فرشتے نو بشر والی شکل دیونی پویا، انسان والی صورت بناونی پویا، تے جے کر میں نورانی فرشتے نو بشر دی شکل دے دیواں تو ساکھنا ہے تا بشر اساں نے منے دے۔ اللہ وقت کے کیتا ہی 15واں پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل، اے میں نے سامنے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تیرے سمجھان دے انداز و قربان منیا فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ آیت نمبر 95، جے کر زمین دے اندر نورانی فرشتے نہ دے ہوں دے، ٹورن پھرنا لے نورانی فرشتے ہوں میں نا، اطمینان نال زندگی گزارنا لے نورانی فرشتے ہوں میں نا، تب میں اللہ نورانی فرشتے نو پیغمبر بنا کے بھیجا، زمین تیرا میں انسان بشر، تب میں اللہ پیغمبر بھی انہاں بھی چون منتخب کی تے۔ اب یہ ہوئے بڑا لمبا مضمون ہے، تو سامنے چادر نبی پاک گھر بھیج چھوڑی اسی سبق بھول گئی بہرحال دوستان سبق بھول گئی چادر تو ہم تا شکر کرنا چاہیے، اتنا عظیم پیغمبر اللہ دیتے ہے بھی تو آنے بچوں تے چار کم میڈا معبود صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے، اور آیا نے مقصد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے چار کم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اے میں انگلی رکھی ہوئے نمبر 169 نا 164، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے سامنے اللہ دی آیات دی تلاوت کرے دے۔ غور کرے اتھا میں توفہ دے منہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 35 سال آئی، مکہ مکرمہ وچ ہی جھگڑا اٹھی کھلوتا، حلال دے پیسہ نال نہ بیت اللہ شریف دی تعمیر کی تھی، ان جس ویلے حجر اسود نو بیت اللہ شریف دے اندر نصب کرن دا ٹائم آیا تو تلواراں نکل آئیاں، ہر قبیلے والے آنکھیں نے فضیلت سانو ملنی چاہیے، میں حجر اسود نو رکھ نہیں بھائی
اسا نصب کرنا ہی بھائی، اسا انہوں فٹ کرنا ہے. جس ویلے تلواراں نکلیاں نیام وچوں قتل و غارت دا خطرہ پیدا ہو گیا. حضور دی عمر 35 سال ہے. میں سبق سننا ہے، تیار رہے میرے بھائی. ایک بندہ بڑا دانا آئی، ہائی بڑی عمر دا ابو امیہ. او بول پہ کیا کرنے لگے ہو؟ کیا پہ کریں گے؟ تلواراں نیامی چوکڑیاں نے چاہ تے ہکواری تلواراں باہر نکل آئیاں. قتل و غارت شروع تھی گئی. کئی نسلہ تو نہیں کھاتا نہیں مکڑا. تلواراں نیامی چپاؤ. میں تو انہوں مشورہ دینا، سارے اختلاف کرنا لے گھرانوں چلے بنیو. صبح سویرے سارے آبنیو حرم شریف وچ تے تساں اختلاف کرن والا تو بعد جیرا بندہ سب تو پہلے آوے اسے نو سالس تے فیصل چا منو، اسے تو فیصلہ چا کروے. انہوں نے کہا بالکل مشورہ ٹھیک ہے. تلواراں نیامج پاؤ کے سارے قبیلیاں لے چلے گئے. سویرے آ گئے حرم شریف وچ کٹھے. ان پتہ لگے کون آوے جرا سارا فیصلہ کرے سی. تاں پتہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے پیان. سارے آکھن لگے جان صادقہ جان اللمین مکہ مکرمہ دا. نہیں یار، ساری دنیا دا سب تو بڑا سچا انسان آ گیا ہے. امانت دار آمنت لال صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے. حضرت تو سارے جھگڑے دا فیصلہ کرو. حجر اسود دا پتھر کون نصب کرے؟ میں فیصلہ کرنا ہے جی ہاں، متفق کو جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالس کیا بڑھایا نے. اگلا جملہ خیال نہ سننا ہے. امیر صاحب سالس اس کو بڑھایا میں دے جرا عقل مندوں میں، عقل مند سیانا سمجھدار صادق بھی من لیا نے. میری انگلی دیکھو، امین بھی من لیا نے تے سالس من کے سب تو بڑا عقل مند بھی من لیا نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک بھی شہی حجر اسود نو درمیان بھی رکھا. ہر قبیلے دے سرداروں بلا لیا نے. میری چادر مبارک پکڑو. ہر قبیلے دے سردار نے چادر چا پکڑی. سارے قبیلہ دی نمائندگی شامل ہو گئی. چادر نو اٹھاؤ. چادر نو اٹھایا گیا ہے. جتے حجر اسود فٹ کرنا ہے اتنی بلندی تو نہیں چادر پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سارے جتنے سردار ہو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم وکیل چا بڑھاؤ. نہ کہا تو سارے وکیل ہو. میں امیر صاحب وکیل بنایا. امیر صاحب تو سمجھ کے گل کرو جرگے وچ. گل ایک کرے سن میری سمجھی ویسی، فیصلہ ایک کرے سن میرا سمجھا ویسی. پتہ نہیں میری بولی سمجھ آتی تو یہ نہیں. یہ جو میرے وکیل بن گئے سارے کھڑ گئے تو سارے وکیل ہو. جیرا کم تساں کرے سو اساں سارا دا سمجھا ویسی. آپ سچا بھی منیا نے، امانت دار بھی منیا نے، عقل مند بھی منیا نے. آپ تے اعتماد کر کے وکیل بھی من لیا نے. آپ نے وکیل بڑھن تو بعد حجر اسود نو ہاتھ مبارک نال اٹھایا. تیری جگہ دے فٹ کرنا ہی فٹ کر چھوڑا. اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر کتنی آئی؟ سارے آپ سو تو میں کہتا ہوں میں کو تسلی نہیں ہوئی. کتنی؟ 35 سال. اگلیاں بیکھو. صادق، امین، عقل مند، وکیل تے 5 سال اور گزرے. آپ دی عمر مبارک کوئی 40 سال. 35 سال دی عمر تک صادق، امین تے عقل مند تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وکیل بناون والے جس ویلے 40 سال عمر ہوئی. اے میرے سامنے 23 پارہ تے سورت دا نام ہے سورت صاد. فرمایا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب.
آیت نمبر 4 سورت 7 پارا دشمنہ کھنگے معاذ اللہ اے جادوگر ہے، معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ 5 سالوں میں جنی تبدیلی آ گئی، 35 سال دی عمر وچ عقل مند بنے ہنے فیصلہ جو کروایا نے۔ 14واں پارا سورت دا نام سورت الحجر، بیٹا تمہیں نہیں دیکھنا، میری توجہ خراب ہو رہی ہے۔ 14واں پارا سورت دا نام سورت الحجر، اے میرے سامنے پہلا صفحہ فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ آیت نمبر 6 آپ تو اشارے کر کے آکھن لگے معاذ اللہ العیاذ باللہ من دلال دیوانہ ہے۔ ہمارے 5 سال پہلے عقل مند، 5 سال بعد دیوانہ، 35 سال دی عمر ہی سب تو بڑا سچا، 5 سال بعد معاذ اللہ جھوٹا۔ یہ میرے سامنے نامہ پڑھا تے سورت دا نام سورت الانفال، یہ میں سورت الانفال کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 3 فرمایا وَإِذَ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آیت نمبر 3 دے ہوتے میری انگلی ہے، 3 منصوبے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیو۔ نمبر 2 یقتلون، آپ کو شہید کر دیو، خاتمہ کر دیو۔ نمبر 3 یخرجون، زبردستی مکہ مکرمی کی جکڑ چھوڑو۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ، اے اپنی تدبیروں کے منصوبے پہ بڑے نہان، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ انہوں دے سارے منصوبے فیل کرنا فیصلہ کر چھوڑا آئی۔ سارے دوست نظرہ چاہو، مہربانی کرو، میں منت کرے نا 9-10 سال بعد حاضری ہوئی ہے، زندگی دا میرا کوئی پتہ نہیں، ان خیال میں میرا سبق سنا ہے۔ میرے حق نو دیکھو، سچا امانتدار عقل مند اعتماد کی تنے وکیل ہے۔ عمر کتنی سارے نہیں بولے تے 5 سال اور گزرے، معاذ اللہ قذاب، ساحر، شاعر، مجنون، قتل دے منصوبے۔ اے میری اللہ کیوں قتل دے منصوبے بڑے دے پین، دیوانہ کیوں آکھ دے پین، معاذ اللہ جھوٹا کیوں آکھ دے پین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اختلاف آنے، سوال سنو، یاد کرو سارے دوست، آپ دی ذات نال کوئی جھگڑا پہ گیا ہمیں۔ اے میرے سامنے 7واں پر سورت دنائے سورت الانام، اے میں سورت الانام کھولی ہوئی ہے آیت نمبر 33 میرے سامنے ہے۔ فرمایا قد نعلم انہو لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے میں انگلی رکھی ہوئی چیک کرو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اللہ اچھی طرح جاننا دشمن جلیاں گلاں کرے دے بہن، تسا ماد اللہ قذاب ہو، ماد اللہ دیوانے ہو، شاعر ہو، ساحر ہو وغیرہ وغیرہ، انہاں دیاں گلاں سن کے تسا غمگین ہو دے پے ہو، دکھی ہو دے پے ہو، سینہ بڑا تنگ ہو دا پیا ہے۔ 14واں پارہ سورت دا نام سورت الحجر، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آیت نمبر 97 میں کھولی ہوئی ہے سورت الحجر دے 14واں پارہ، دشمنہ دیاں گلاں سن کے میرے حبیب پر سینہ تنگ ہو دا پیا ہے۔ حوصلہ کرے انہاں دشمنہ دا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تُواری ذات نال کوئی جھگڑا نہیں۔ کیا بولتا ہوں میں سبق سننا ہے، ناراض نہیں ہونا، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں۔ تُواری ذات نال انہاں دا جھگڑا نہیں، میں نے دیکھو تو تُواری ذات نال اختلاف نہیں،
تاری ذات نال جھگڑا ہوندا ذات نال اختلاف ہوندا 35 سال تک تانوں صادق تے امین نہ مننا تاری ذات نال جھگڑا ہوندا فیصلے تواڈے تو نہ کراوینا تاری ذات نال جھگڑا ہوندا تانوں وکیل نہ مننا اللہ میری ذات نال جھگڑا نہیں پتھر کیوں مرے دے پین ذات نال جھگڑا نہیں پتھر کا نشانہ کیوں بڑے دے پین ذات نال جھگڑا نہیں رستے تے کنڈے کیوں وچھے دے پین میری ذات نال جھگڑا نہیں دیوانہ تے معاذ اللہ جھوٹا کیوں آکھ دے پین اللہ فرمائے نانا میرے محبوب تواڈی ذات نال جھگڑا نہیں تواڈی ذات نال اختلاف نہیں اللہ پاک فرمایا بلاؤں کن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے تواڈی ذات نال جھگڑا نہیں میں اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے 40 سال دی عمر تک اور کرے 40 سال دی عمر تک تسا قرآن نہیں سنایا جو تورے دے قرآن نازل جو نہیں تھیا پانو سچا تے امانت دار تے کلمت منے دے رہن 40 سال دی عمر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہویا تسا قرآن سناونا شروع کیتا رستے تے پھول بھی چھاوڑ والے کلے بھی چھاوڑ والے بن گئے سچا منن والے جھوٹا کھڑ لگے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کلمہ کھڑ لے قرآن سناونا شروع کیتا آپ نو دیوانہ کھڑا شروع کر دے تو علی ذات نال جھگڑا نہیں میں اللہ دی قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے ذات نال ہوگا تا پہلے تم سچا منے نہیں آ پہلے کیوں امانتہ رکھ اے میں نے سامنے رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون تو قربان منیا یار وہاں پر تکڑے بیٹھے ہو ڈھلا ڈھلا جواب ہے ڈھلا ڈھلا جواب ہے سبب تو ہوں آئے اللہ راضی انہیں تکڑے تھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان آل بیت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ 11ویں پارے کا حوالہ بعد ہی میں کھیسا ہوں پہلے 24 پارہ سن لو سورت دنا سورت حامیم المومن قرآن پاک اے میں سورت حامیم المومن سورت حامیم السجدہ کھولی ہوئی ہے فرمایا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون آیت نمبر 4 سورت حامیم السجدہ 24واں پارہ اکثر لوگوں نے منہ موڑ گھتے قرآن سننے ہی نہیں چاہتے یہ سورت حامیم السجدہ اے میرے سامنے آیت نمبر 26 زیارت کرو آیت نمبر 26 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ گئے اس قرآن نو سنو نہیں یہ آمنہ دلال پڑھ کے سناوے تا شور بچاونا شروع کر دے ہو تاں تو سجا ڈھے ہو سکتے ہو معلوم ہو دے آپ دی ذات نال جھگڑا نہیں اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے قرآن سن دے بھی نہیں سنن دے بھی نہیں یارواں پارہ سورت یونس یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات آیت نمبر 15 آخری ستارے جس میں انہوں نے سامنے صاف صاف ساری آیتاں پڑھیاں ہوئے دیاں آیتاں دی تلاوت کی دی ہوئے دیئے قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ایت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ
تیرے اللہ دی ملاقات دا عقیدہ نہیں رکھ دے، اللہ دی ملاقات دا انکار کر دینا، قیامت دے منکر لوگ آیا سنن تو بعد آکھ دین ایتے بے قرآن غیر ہادا، کوئی اور قرآن لیا، اے قرآن نہ ہوئے کوئی اور قرآن لیا۔ انہیں میرا موضوع تو نہیں، میں اشارہ تو کر دینا، جاگو تو مگدے تا پھر بھی قرآن سمجھو تا جاگو تا میر صاحب ہوئے ایک قرآن نہیں کوئی اور قرآن لیا، قرآن سنایا بنیا، قرآن پڑھا بنیا، نہ ایک قرآن نہیں کوئی اور قرآن لیا، مگدے تا پھر بھی قرآن انتے آج قرآن سنا ہوتا پتہ نہیں کوئی سمجھے ہی ہو کہ نہیں آئے کوئی کتاب مولی سے پیش کروانا وہ مگدے تا واقعی قرآن آنا چلو یہ قرآن ہوئے تو اس میں تبدیلی چاکار قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اور قرآن لے آنا تا باتی گل دے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن وچ تبدیلی کر دی طاقت نہ رکھے دا اور میں تو حوالے قرآن پاک دے لکھیں مسئلہ حل ہو گیا عام صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا آپ دی ذات نال اختلاف نہیں جانتے بیٹھے ہو ذات نال اختلاف ہوگا تو سالس کیوں مننا آنے اکر بند کیوں آکھ دیا سچا تے امانت نا ذات نال اختلاف نہیں اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف آئی اور میں آیات دے لفظ سارے سناؤ چاہ میری تسلی ہوئے میں حوالہ کھلے نا دشمنہ دا حضور سیدی ذات نال جھگڑا آئی اچھا کو تا آپ دی ذات نال جھگڑا آئی اچھا کو تا کیری شے نال جھگڑا آئی اللہ دے قرآن دی اللہ دے قرآن دی ان قرآن تو پچھا قرآن تو دا سمیر صاحب کیری آیات نال جھگڑا آئی نماز والی آیات روزے والی آیات سوال تا سنو کیری آیات نال جھگڑا ہی قرآن دس نماز والی آیات روزے والی آیات حج والی آیات نہیں صدقے خیرات والی آیات اللہ فرماتے نہیں نماز والی آیات نال جھگڑا نہیں روزے تے صدقے خیرات والی آیات نال جھگڑا نہیں حج تے عمرے والی آیات نال جھگڑا نہیں اللہ قرآن دی کیری آیات نال انہاں دا جھگڑا آئی فرمایا بھائی ذکرتا ربکا فی القرآن وحدہ کھولی بیٹھا انگلی ہے آیت نمبر 46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا آیت نمبر 46 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ میرے محبوب جس ملے تو ساں اپنے پروردگار دا ذکر کر دے ہو قرآن پاک ویچ ایتا پڑھ دے ہو کیریاں ایتا وحدہ قرآن منر علیہ تا بولن چاہ کیریاں ایتا وحدہ فرشتے لکھن چاہ وحدہ اللہ نجات دا دھریہ چاہ بڑھاوے کیری آیات وحدہ بارے ساتھی دی تکلیف کرو زبان دے تالے کھولو کیری آیات وحدہ نماز علی آیات نال جھگڑا نہیں روزے دے حج صدقہ خیرات علی آیات نال جھگڑا نہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایتا پڑھ دینا حاجت روا وحدہ مشکل کشا وحدہ عالم الغیب وحدہ حاضر نادر وحدہ نظر و نیاز منت منوتی دلے وحدہ سور و پکار دلے وحدہ سمیع وعدہ بصیر وعدہ کھوٹی قسمنو کھرا کروالا وعدہ ڈبدی کشتیاں پان لگا منوالا وعدہ واللو اناد بارہم نفورا توحید
توحید والی آیات سن کے دشمن نفرت کرے دے وے دور ہوئے دن نسوے دن. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ جملہ دن دی تختے دے لکھو سارے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال جھگڑا نہیں، اللہ دے قرآن دی آیات نال جھگڑائی. تے کیری آیات؟ توحید والی آیات. 24واں پارہ تلی واٹ میں مسئلے نہیں، قرآن دے حقائق ہیں. پر حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. دن قیامت دے میری گواہی تلی ویچا سارے بھائی. میں قرآن ٹھپ کے باس نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے باس کیتا. اللہ دے کھاڑی بیٹھا ہوں. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. رب العالمین دا قرآن یہ میرے سامنے 24واں پارہ سورت دنا سورت الزمر تے آیت نمبر 45 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ سارے قرآن لے زیارت کرو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جس ویلے اللہ کا ذکر کیتا ونجے کیڑا ذکر وحدہ ہوں. جس ویلے ذکر کیتا ونجے اللہ دا وحدہ ہوں وحدہ ہوں وحدہ ہوں. اللہ دی توحید والا ذکر کیتا ونجے توحید والی تا پڑھیاں ونجن. جنہ دا آخرت نال ایمان نہیں توحید والی آیات سن کے انہاں دے دل سکڑ ویندے ہوندے. ہر ویلے توحید توحید کہ انہوں توحید دا حیضہ ہویا ودہ معاذ اللہ. ہر ویلے توحید اللہ دی توحید والا ذکر ہوئے توحید والی آیات پڑھیاں منجن بے ایمانہ دے دل سکڑ ویندے ہوندے. تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تو بغیر ہورا دیا تعریفوں میں فلاں حضرت سے فلاں بابا فلاں پیر واہ واہ بادشاہ آج بڑی چرسائی ہے کہ مولی صاحب کمال کر دیتا ہے. ویلا نال میز بھری گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال جھگڑا نہیں. سبق تے یاد کرو اللہ دے قرآن دی آیات نال تے کیری آیات نماز علی آیات نال جھگڑا آئی. آنا تا کرو روزے تے صدقے خیرات علی آیات نال جھگڑنا توحید والی آیات. اے میرے سامنے 24واں پارہ سورت نا سورت حامیم المومن. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. یہ آیت نمبر 10 ہے. بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا. میں چٹکی تو انو عرض کرنے لگا. دیکھو قیامت دا میدان ہونا ہے. منکرین نو شرک کرن والا نو اللہ دے نام فرمان باغیاں نو اپنے اتے غصہ ہونا ہے. قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 19واں پارہ تے سورت دا نام سورت الفرقان. اے آیت نمبر 27 وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اتنا غصہ ہونا ہے اپنے ہتھوں چک مار مار کے انہوں نے زخمی کرنا ہے. اللہ فرمانا ہے لَمَقْتُ اللَّهِ اکبر من مقتکم انفسکم. غور کریں بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا. اللہ فرمایا آج تو انہوں اپنے اتے
اساندہ پیا شرک کرنے والے ہو ایمان دا انکار کرنے والے آج تو اپنے دے اساندہ پیا ہتھاں نو چک پہ دے پہ ہو جس ویلے دنیا وچ تانوں توحید دی دعوت دتی ونجے ہاں ایمان دی دعوت دتی ونجے ہاں تساں انکار کیا کرے دے آوے آج تانوں اپنے اوتے اتنا غصہ نہیں آندا پیا جتنا دنیا وچ توحید دا انکار سن کے اللہ نو تورے دے غصہ آندا آئی اگن کے اکسن قالو ربنا امتنا سنتین وحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل اللہ تین سانو موتاں بھی دو دتیاں تے زندگیاں بھی دو کیا بولتا ہوں مولانا اشفاق صاحب سمجھ رہے ساتھی میں بھی سچ پانچ چھوڑے نعرہ تکبیر سبحان اللہ بھی آپ کریں نعرہ تکبیر القرآن یفسر بعضہ بعضا یہ میرا سبق نہیں میں دو حوالے لکھنا پہلا پارہ سورت دنائے سورت البقرہ موتاں بھی دو تے زندگیاں بھی دو دتیاں او کیویں اے میرے سامنے پہلا پارا کھلا ہویا ہے فرمایا کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ایت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے تو سن مرداوے کیا کو اللہ نے ساری کائنات انسانہ دیا روحاں کٹھیاں بنا کے عالم ارواح دے اندر چ رکھیاں جسم کوئی نہیں بڑھیا امیر صاحب جسم کوئی نہیں بڑھیا روح عالم ارواح چ موجود روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے میں نا ایک موت گزار کے آئے ہیں جسم نہیں بڑھیا روح تے جسم جدا ہے ایک موت ہے فَأَحْيَاكُمْ روح تے جسم اللہ ملا چھوڑا اے زندگی بن گئی 60 سال 70 سیدنا اللہ نو منظور ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ اللہ دوسری موت دے سی روح تے جسم جدا ہوئے سی ایک موت پہلے گزار کے آئے ہیں روح تے جسم جدا ہے موت ایک زندگی ہو گئی اور دوسری موت آنی ہے 60 سال 100 سال ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پتہ اللہ تم زندہ کرے سی دوسری زندگی موتاں بھی دو زندگیاں بھی دو تیسری قبر والی زندگی کتھوں آ گئی آپ تے بیٹھے دین کو جھگڑے دینا ہوئے 29واں پارہ سورت دا نام سورت المرسلات اے میرے سامنے آخری صفحہ 29واں پارہ کھلا ہوا ہے آیت نمبر 25 تے 26 ہے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا میں اللہ نے زمین دے دو پاسے بنا چھوڑے نا ایک زمین دا اتلا پاسا بنایا ہے ایک زمین دا تنواں پاسا بنایا ہے اتلا پاسا بنایم احیاء جیندیاں واسطے تے زمین دا تلوا پاسا بنایم امواتن مردیاں واسطے اتے جیندے تلے مردے جھگڑا ختم یہ قرآن کھولی بیٹھا اتے جیندے تلے مردے تو ساتھی پہلے اطمینان کرو میں نے سمجھ نہیں آتی کوئی اتو والے بھی جیندے ہوئے تے زمین دے تلو والے بھی جیندے ہوئے سارے مردے کی دے گئے آنا کا بڑا مردے کی دے گئے اتے جیندے تلے تے مردے کی دے گئے اتلا پاسا جیندیاں دا تے تلوہ مویاں دا اتے کہیں مردے نو رکھان دی اجازت نہیں تے تلے کہیں جیندے نو دفن کرن دی اجازت نہیں
تلے جیندے نو دفن کرو 302 قتل دا کیس ہے تے جس ویلے تلو والے جیندے ہو گئے قبراں پھٹ ویسے قیامت آوے سی تے او جیندے اتے آوے سن اتلا پاساں جیندیاں دا تے تلواں مویاں دا اور امت نسنتین وحییت نسنتین اللہ تے سانو موتاں بھی دو دتیاں تے زندگیاں بھی دو دتیاں دنیا وچ جیرے گناہاں نو گناہ نہ سے سمجھے دے آج من گئے ہو گناہاں ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمانے دو بد قسمت بندے ایسے ہیں جنہاں کو اللہ توبہ دی توفیق نہیں دیتا اللہ ماشاءاللہ شرک کرنے والے نو اللہ توبہ دی توفیق نہیں دیتا اللہ ماشاءاللہ کیوں وہ شرک نو گناہ سمجھ دے نہیں توبہ کی میں کرے سی تے نمبر 2 بدعتی وہ تا بدعت نو سنت ثواب سمجھ کے پیا کرے دے توبہ کی میں کرے سی تین قیامت دے اکشن فاعترفنا بذنوبنا جنہ شرک تے کفر نو دنیا گناہ نہ سے سمجھ دے ہوں دے آج اقرار پہ کرے دے او شرک تے کفر آئی فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کوئی نکلن دی صورت ہے کہ نہیں اللہ فرمے سی نانا ان قرآن پاک دے الفاظ اور کرے اے میں حوالہ کھولو اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا ذالکم آئے قرآن کوئی نکلن دی صورت نہیں ما لکم من سبیل ما لکم من سبیل ما لکم من سبیل کیوں بینہو با سببیہ تو سائیں تو نکلنے میں شکدے کیوں اذا دعی اللہ وحدہم کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ اللہ دی دعوت دیتی ونیا کیری دعوت وحدہ ہوں یہ کھولی بیٹھا توحید علی دعوت سن کے تو سا انکار چا کرے دے آوے اللہ نال شریک بنایا ونیا تا من گھن دے آوے خلاصہ کے نکلا ساری آیا آبدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنانوں آپ دی ذات نال اختلاف نہیں اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف کیری آیات نال روزے علی حج علی انہا للہ صدقے خیرات نا توحید علی آیات نال گھر پر تسلی نہیں ہوتی کوئی میں اور حوالہ کھولن لگا کہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت دانا ہے سورت الحج فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ آیت نمبر 72 سورت الحج دے 17واں پارہ جس میں انہاں دے سامنے ساری صاف آیتاں پڑھیاں ونین جیرے منکرین کفر کرنے والے آیات سن کے انہاں دے متھے تے وٹا میں دے اپنے میر سے میری شرح کی سمجھئے کہ نہیں لوگا متھے تے وٹا میں دے چہرے کالے سے آؤں میں دن اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا آیتاں سن کے متھے تے وٹ آیتاں سن کے چہرے کالے سے اللہ پاس رکھے نانا یقادون یسدون بالذین یتلون علیہم آیاتنا متھے تے وٹیاں میں دے آیتاں سن کے چہرے کالے سے میں نے آیتاں سن کے تے ہو سکتا ہے آیتاں پڑھن والا تے حملہ نہ کر دے میں حملہ کر دے بھی تیار ہوئے دن اللہ چہرے سے میں دن متھے تے وٹا میں دے آیتاں سن کے حملے تے تیار ہوئے دن نماز علی آیتاں سن کے روزے علی آیتاں سن کے جاگو حج دے صدقے نا امیر صاحب اللہ آیت یہ گناہ بیان چا کی تیئے کیری آیتاں سن کے متھے تے وٹا میں دے کیری آیتاں سن کے حملے کرتے تیاروں میں دے فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له کونی بیٹھا نال علی آیت ہے اللہ آیت بھی نال جنسی ہے کیری آیتاں
ایتا سن کے متھے تے وٹاں دا ہے کیری ایتا سن کے حملے تے تیار ہو رہے ہیں یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لوگوں ایک مثال بیان کی دی جا رہی ہے بڑی دھیان تے توجہ نال سنے ہے سیادت اللہ نے تفید و سیادت المانا دل دی کھڑکیاں کھول کے سنے ان اللذین چلا بنیا مطلب فانی صاحب نے کوئی میری شکایت آکے کرے فانی صاحب مولوی صاحب آیا ہی تو نہ مہمان تے بھتا والی تا پڑھتا ریا ہائی بھتا والی تا پڑھیاں سے فرمایا ان اللذین دمانا بت نہیں اسا پڑھتے ہیں سورت فاتحہ وچ اہدر الصراط المستقیم اللہ سنو سیدھے رستے تے چلا صراط اللذین رستہ انہاں بتاں دا مالے یار مانے نو کرنے دے میں تساں بادشاہ بندے ہو صراط الذین رستونا پتاں دا جن مولوی جی ایرا پھیری نہ کرو صراط الذین ایمان کو راستہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا ایو الذین کا آیا ہویا نا ان الذین کنا ہستیاں دے لوگوں تو سب پکار رہے ہو ایک کھوٹی قسمہ ساری کھری کریں دن چاہ ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لا چھوڑیں دن اللہ فرمائیں دن لن یخلقو ذبابا ولم یجتمعوا لہ سارے دے سارے کٹھے ہو منجن ایک حقیر مکھی پڑھاون دی طاقت ہی نہیں رکھے دے مکھی بناونا تباتی گل وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ سَوْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مکھی پیدا کرنا تباتی گل ہے مکھی کوئی ذرا انہا تو کھس کے لے وجہ کتنا لے ویسے 1 کلو حضرت فانی صاحب شیعان سارے پیر و مرشد پیر طریقات حضرت سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ فرمانے ہیں کمرہ بند ہوئے اندھیر ہوئے کمرے بیچ روشندان بیچو شاہ سے فرمین رحمت اللہ علیہ روشندان بیچو دھوپ دی لکیران دی پئی ہوئے بیچ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آنے ایک ذرے نو سڑے میں انہوں شیعان شیعان مکی کے ذرہ بھی انہا تو کھس کے لے آنگے لا یسن کے زوہ منا مکی تو چھوڑا مردی طاقت ہی نہیں رکھیں دے میرے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیر رحمت اللہ فرمانے ہیں اللہ مکی دی مثال کیوں بیان کی تھی توفہ لگو توفہ میں نے وہ خودتلے نہیں دیکھنا حضرت شیخ پنپیر رحمت اللہ فرمانے مکھی بیٹھی ہوئے ان کر دیران دیئے کدے ویکھیا نہیں ہاں نا یہ ویکھی تھی اللہ رہا دی مکھی جو بیٹھ انہی نہیں کرے دیران دی کدے ویکھنے کری تو انہی کر دی حضرت شیخ پنپیر رحمت اللہ فرمانے یہ مکھی ان کر دیئے یہ اکھاں دی حفاظت کریں دیئے کیوں اللہ نے پاکی جاندارہ دی اکھاں دے پردہ بنایا ہے مکھی دی آنکھ دے ہوتے اللہ نے پردہ نہیں بنایا یہ اکھاں دی حفاظت کریں دیئے اللہ نے مکھی دا وجود مکمل نہیں بنایا کمپلیٹ نہیں بنایا اکھاں دے پردہ نہیں بنایا یہ ہاتھ ہلا کے اکھاں دی حفاظت کریں دیئے مسئلہ سمجھ آ گیا نامکمل مکھی دی اللہ مثال پیش کی دیئے فرمایا نہیں یخلقو ذبابا جنہوں تو سب پکار رہے ہو اوتا نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے تو مکمل پتر کی میں دے سکتے جیرے مکھی بنا نہیں سکتے مکی تو ذرا چھڑا نہیں سکتے انہا تو منگن والا سوف الطالب والمطلوب انہا تو منگن والا کمزور
میرا اللہ مزار دے اتے تو چودھری صاحب کیا کھڑوتا ہے خان صاحب سردار صاحب ملک صاحب ایک کمزور تا نہیں بڑا صاحب جداد بڑا دولت مند نوکر چاکری ہوں ایک کمزور تا نہیں اللہ فرمان دے جنہیں مکھی بنا نہیں سکتے مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکتے انہوں تو منگڑ والا کمزور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا مقام سمجھایا ہے کہ مکھی بڑھا نہیں سکتے مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکتے انہوں تو منگڑ والا عقل دا کمزور ہے لفظ سمجھیں کہ نہیں عقل دا کمزور ہے سیاح نہیں جنہ تو منگا پیو